بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر وفات تک ایک مختصر لیکن جامع تعارف۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ولادت باسعادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 573 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ابن عامر اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ آپ قریش کے بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ دین کی دعوت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے دین کی دعوت اور مشورے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل کیے، جن میں عثمان بن عفان، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن عبد الصاد، خالد بن سعد اور ابو حذیفہ ابن مغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا جو مسلمان ہو گئے تھے، جن میں مشہور حضرت بلال حبشی اور حضرت عمار بن یاسر مشہور ہیں۔ آپ نے ان غلاموں کو آزاد کروانے میں 40,000 دینار خرچ کیے۔ جب اس بات کا آپ کے والد کو پتہ چلا تو آپ کے والد نے فرمایا کہ ابو بکر، آپ کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے ہو جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو آزاد کرواتا ہوں۔ صدیق اکبر کا لقب۔ 621 عیسوی میں معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں جلوہ گر تھے اور اپنے اصحاب کو معراج کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی بات فرماتے تو اس کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہر بات پر فرماتے کہ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت یہ دیکھتے تو خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پر بہت احسان ہے، اس نے اسلام کے لیے اپنی جان اور مال بھی قربان کر دیے اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے، اور آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا ہے، اس کے اوپر خدا کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، آپ ان عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے۔ امیر الحج۔ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر الحج بنا کر صحابہ کو آپ کے ساتھ حج کے لیے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے محبت۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، تو صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہو گئے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، مگر دین مکمل ہونے کے بعد ممکن ہے کہ حضور ہم میں سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں یہ سوچ کر غمزدہ ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب اصحاب غمزدہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ ہمارے درمیان نہیں رہے تو میں تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کا پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ 13 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 عیسوی کو سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 2 سال 4 ماہ کا ہوا۔ قرآن کریم کی حفاظت۔
11 ہجری 632 عیسوی میں جنگ یمامہ میں تقریباً 70 اصحاب کرام شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا، اس طرح حافظ قرآن کم ہوتے رہے تو قرآن کو محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے کہ ہم قرآن کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ایک کتاب بنا لیں۔ اس طرح حضرت عمر کے مشورے پر قرآن پاک کو اکٹھا کر کے جمع کر کتاب بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر مکمل ہوا۔ آپ کی بیویاں اور اولاد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ نبی پاک کے سب سے قریب دوست۔ آپ غار یار نبی ہیں، یعنی نبی پاک کے سب سے قریبی دوست۔ آپ کو نبی کریم نے ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا، ہجرت میں اپنے ساتھ رکھا، دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا اور دنیا سے رخصت کے بعد بھی اپنے ساتھ رکھا۔ وصال مبارک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 ہجری 23 اگست 634 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے ساتھ بغل میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ مزید معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ اگلے نئے موضوع پر پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔